وہ ریلوے اسٹیشن جہاں آدھی رات کو ایک ایسی ٹرین آتی ہے جس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ پاکستان کے شمال میں ایک پرانا ریلوے اسٹیشن تھا جس کا نام نورآباد جنکشن تھا۔ آج وہاں صرف ٹوٹی ہوئی دیواریں، زنگ آلود پٹریاں اور خاموشی باقی تھی۔ حکومتی ریکارڈ کے مطابق یہ اسٹیشن 30 سال پہلے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا، مگر گاؤں والوں کی بات کچھ اور تھی۔ وہ کہتے تھے ہر مہینے کی آخری تاریخ ٹھیک 12 بجے ایک سیاہ ٹرین اس سنسان پلیٹ فارم پر آ کر رکتی ہے۔ نہ اس کا کوئی نمبر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی منزل ہوتی ہے، اور نہ ہی ریلوے کے کسی ریکارڈ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لوگ کہتے تھے اس ٹرین میں بیٹھنے والوں کے بارے میں بعد میں صرف کہانیاں ہی سنائی جاتی ہیں، حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ یہی بات ایک ریٹائرڈ اسٹیشن ماسٹر سلیم کے کانوں تک پہنچی۔ وہ 40 سال ریلوے میں ملازم رہ چکا تھا۔ وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا اس مہینے کی آخری رات وہ خود اس اسٹیشن پر جائے گا۔ رات کے 11:55 تھے۔ سلیم نورآباد جنکشن پہنچا۔ پلیٹ فارم پر لگی گھڑی برسوں سے بند تھی۔ ہوا بالکل ساکت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا اسٹیشن سانس روکے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو۔ اچانک دور کہیں سے ایک لمبی سیٹی کی آواز گونجی۔ سلیم فوراً پٹریوں کی طرف دوڑا، مگر حیرت کی بات یہ تھی پٹریاں بالکل خاموش تھیں۔ نہ کوئی لرزش تھی اور نہ ہی کوئی دھواں، صرف کالی دھند۔ چند لمحوں بعد اسی دھند میں سے ایک سیاہ بھاپ والا انجن آہستہ آہستہ نمودار ہوا۔ اس کی ہیڈ لائٹ چل رہی تھیں، لیکن پہیے بغیر آواز کے چل رہے تھے، جیسے وہ پٹریوں پر نہیں ہوا میں سفر کر رہا ہو۔ ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ دروازے خود بخود کھل گئے۔ اندر مدھم زرد روشنی تھی۔ تمام مسافر خاموش بیٹھے تھے۔ کسی نے سر نہیں اٹھایا، کسی نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا۔ سلیم نے ہمت کی۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ دروازے فوراً بند ہو گئے۔ ٹرین روانہ ہو گئی۔ کھڑکی سے باہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف سیاہ اندھیرا۔ اچانک سامنے والی نشست پر بیٹھے ایک بوڑھے نے کہا، "پہلی بار آئے ہو؟" سلیم چونک گیا۔ "جی۔" بوڑھا مسکرایا۔ "یہ ٹرین ہمیشہ نئے چہرے ڈھونڈتی ہے۔" سلیم نے پوچھا، "یہ کہاں جا رہی ہے؟" بوڑھے نے جواب دیا، "جو یہ جان لیتا ہے وہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہتا۔" یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ٹرین ایک لمبی سرنگ میں داخل ہوئی۔ پورا ڈبہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صرف 5 سیکنڈ گزرے۔ جب روشنی واپس آئی
تو 3 نشستیں خالی تھیں جن پر ابھی لوگ بیٹھے تھے، وہ کہیں نہیں تھے۔ کسی نے حیرت ظاہر نہیں کی، جیسے یہ ہر سفر کا معمول ہو۔ سلیم ڈرتے ہوئے اگلے ڈبے میں گیا۔ وہاں ایک بوڑھا ٹکٹ چیکر کھڑا تھا۔ اس کی وردی پر سن 1968 لکھا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا، آنکھیں بالکل ساکن۔ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹکٹ؟ سلیم نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ ٹکٹ چیکر نے اپنی پرانی رجسٹر بند کی، سلیم کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سے بولا، اس ٹرین میں کوئی مفت سفر نہیں کر سکتا۔ سلیم نے گھبرا کر پوچھا، میرے پاس ٹکٹ نہیں، پھر میں کرایہ کیسے دوں؟ چیکر ایک قدم آگے آیا۔ ہر مسافر واپسی پر خود سے کچھ کم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تم سے کیا چھیننے والا ہے۔ یہ کہتے ہی پورے ڈبے کی بتیاں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ جب روشنی واپس آئی تو پورا ڈبہ خالی تھا، صرف سلیم اکیلا بیٹھا تھا، مگر ایک آواز مسلسل اس کے کان میں گونج رہی تھی، اگلا اسٹیشن، آخری انتخاب۔ ٹرین رک گئی، دروازے کھلے، باہر ایک سنسان پلیٹ فارم تھا۔ سلیم نے نیچے قدم رکھا۔ پورے پلیٹ فارم پر صرف ایک پرانی لکڑی کی کرسی رکھی تھی۔ کرسی پر ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک تصویر تھی، اور وہ تصویر اسی کی تھی، مگر تصویر کے نیچے تاریخ لکھی تھی 2049، حالانکہ ابھی 2025 چل رہا تھا۔ اسی لمحے ٹرین نے دوبارہ سیٹی بجائی، دروازے بند ہونے لگے۔ سلیم پوری طاقت سے دوڑا اور چلتی ٹرین میں واپس چڑھنے کی بجائے پلیٹ فارم سے نیچے کود گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ نور آباد جنکشن کی ٹوٹی ہوئی بینچ پر پڑا تھا۔ گاؤں والے اسے گھیرے کھڑے تھے۔ ایک بوڑھے نے پوچھا، پوری رات آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ سلیم نے کانپتی آواز میں کہا، وہ ٹرین۔ سب خاموش ہو گئے۔ بوڑھے نے آہستہ سے جواب دیا، بیٹا، یہاں تو 30 سال سے کوئی ٹرین نہیں آئی۔ سلیم نے فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ چونک گیا۔ جیب میں وہی تصویر موجود تھی، لیکن اب اس تصویر میں وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے ٹرین کی کھڑکی میں کھڑا وہی ٹکٹ چیکر مسکرا رہا تھا، اور نیچے صرف ایک جملہ لکھا تھا، اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی۔ اس دن کے بعد ہر مہینے کی آخری رات نور آباد جنکشن کے پاس رہنے والے لوگ ایک سیٹی کی آواز ضرور سنتے ہیں، اور کچھ لوگ قسم کھا کر کہتے ہیں، سیاہ ٹرین کی آخری کھڑکی سے ایک آدمی انہیں مسلسل دیکھتا رہتا ہے۔ وہ آدمی سلیم جیسا دکھتا ہے۔